بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الکرام الاجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں ہر طرف کی رحمتوں سے، انوارات سے، برکات سے، فیوز سے نوازا، وہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر ماہ مقدس کے روزے ایسی نعمت اور ایسی رحمت سے ہمیں نوازا جو اس سے پہلے امتوں کے لیے خاص نہیں تھی۔ اگرچہ کتب علیکم الصیام فرما کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طریقے سے روزے ہم بھی فرض کیے گئے جس طریقے سے سابقہ امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لیکن ان کے اندر، ان روزداروں کے اندر کچھ خاص خصوصیتیں نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے خاصتاً ہمارے لیے رکھی ہے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی صدقے میں، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے ہمارے لیے کچھ خاص انعامات رکھے۔ ان انعاماتوں میں 10 بڑے انعام ہیں۔ یا ہم ان میں سے 2-4 انعامات کا تذکرہ کرتے کرتے آپ کو سنائیں کہ وہ انعامات کیا ہے۔ اولاً کہ ہمارے لیے خاص ہے کہ شیاطین کو اس مہینے میں قید کیا جاتا ہے، ساتھ میں جتنے دریاؤں کی مچھلیاں تک ہے، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، اور آسمان کے فرشتے، جنگلوں کے درندے اور چرندے بھی روزہ دار کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر دوپہر بعد جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے روزے کی حالت کی وجہ سے، تو انسان کے منہ سے جو بو نکلتی ہے روزہ دار کی، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ مجھے نافع اور کستوری سے بھی محبوب ترین بو ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بعد دوپہر جنت کے اندر اس کو جنت کی فضاؤں کے اندر داخل کر کے فرماتا ہے جنت کے حوروں اور غلمانوں سے، خبر ہے کہ یہ کہاں سے اتنی اچھی، عظیم اور دلوں کو لبھانے والی خوشبو آئی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو جانتا ہے، تیری ذات واقف ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزے دار، ان کے پیٹ جو خالی ہوئے تو ان کے منہ کی یہ بو ہے، اور اس بو کو خوشبو بنا کر اللہ تعالیٰ جنت میں پھیلا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے عظیم ترین انعام رکھا، وہ انعام رکھا شب قدر۔ شب قدر کے کئی وجہ ہیں، علماء نے اس کو لکھا، مفسرین نے لکھا، بڑے بڑے تفاسیر بڑے پڑھی ہیں، حدیث کتب حدیث بڑے پڑھے ہیں شب قدر کی فضیلت سے، لیکن حقیقت میں شب قدر کی فضیلت جو قرآن نے بتا دی، جو رب نے بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ اس رات کے اندر قرآن نازل ہوا۔ قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جسے کسی شاعر نے کہا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، خرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ وہ پیغمبر نازنین صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جب ان کی ملاقات جبریل سے ہوئی تو نزول وحی کا سلسلہ 22 سال 4 مہینہ اور 30 دن تک چلا، کم و بیش 23 سال تک چلا۔ تو اس میں جو کتاب سنائی گئی، جو قرآن سنایا گیا، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محفوظ کیا اپنے سینے مبارک کے اندر، اور پھر دنیا کا نقشہ اس کتاب کی وجہ سے، ان آیات کی وجہ سے بدل گیا۔ وہی لوگ جو تب تک اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، بس قرآن کی ایک آیت کی وجہ سے ان کی دل پگھل گئے، اب وہ لوگ نہیں رہ گئے، اب وہ رہزن نہیں رہے، اب وہ چوری کرنے والے نہیں، ڈکیتے نہیں رہے، اب وہ لوٹ مار کرنے والے نہیں، اب وہ چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر صدیوں تک لڑنے اور جھگڑنے والے نہیں رہے، وہ بیوہ سے نفرت کرنے والے نہیں رہے، وہ یتیموں اور محتاجوں سے دور رہنے والے نہیں رہے، وہ یتیموں کا مال لوٹنے والے نہیں رہے، وہ ایسے بن گئے کہ اپنے مالوں کو لا کر یتیموں پر نچھاور کرنا شروع کر دیا، وہ بیواؤں کے راستے میں کھڑے ہو کر
بیواؤں کی دعائیں لینے لگے، وہ بیواؤں سے نکاح کرنے کو ترجیح دینے لگے، وہ وقیر عورتوں یعنی کہ جن کی شادی نہیں ہوئی تھی ان کے باوجود وہ اپنے نکاح میں ان عورتوں کو ترجیح دینے لگے جن کو تب تک عرب کے معاشرے میں انتہائی منحوس شے اور منحوس چیز سمجھا جاتا تھا، ان سے نکاح کرنے لگی، ان کی زندگیاں بدل گئی، ان کی کایا پلٹ گئی۔ آخر کیا لے کے آئے تھے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے جس نے دنیا کی کایا پلٹ دی اور دنیا بدل گیا؟ وہ شب قدر کے اندر ہی نازل ہوا، اسے قرآن کہتے ہیں۔ شب قدر کا معنی یہی ہے کہ اگرچہ شب قدر کے دن کا تعین اس وقت نہیں ہوا تھا، جیسے ہم 21 کو کہتے ہیں، 23 کو کہتے ہیں، 25 کو کہتے ہیں، 27 کو کہتے ہیں، 29 کو کہتے ہیں، اگرچہ اس وقت تعین نہیں ہوا تھا لیکن پھر بھی وہ رات شب قدر ہی تھی اتفاقی طور، جس میں پہلے بار جبریل آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پھر اقرا بسم کہا۔ اب اس میں دو بڑے فلسفے ہیں جو سمجھنے کے لیے انسان کو ضروری ہے اور وہ سمجھیں گے کہ آخر شب قدر کیا ہے۔ ایک وہ کہ غار حرا میں جب تشریف لائے جبریل تو انہوں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، تو جواباً حضور نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں، یعنی معنی بقاریون، میں پڑھنے والا نہیں۔ بعض علماء نے، بعض لوگوں نے اس کا معنی یہ کہہ دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ حضور ان پڑھ ہے اور وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے وہ پڑھنے سے قاصر تھے، اس لیے انہوں نے معذوری ظاہر کی کہ میں پڑھنے کی قدرت یا طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ یہ تو سرے سے سارے محدثین نے اس کو خارج کر دیا، امام حجر اسقلانی نے خارج کر دیا، امام شرانی نے اس کو خارج کر دیا، ابو حنیفہ نے سرے سے اس کو مانا ہی نہیں، نالبسی نے اس کو بالکل مانا ہی نہیں، بڑے بڑے علماء نے اس کو رد کیا، کہا کہ دراصل اگر ایسا کچھ ہوتا کہ حضور پڑھتے نہیں یا پڑھنے سے قاصر ہوتے یا پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تو وہ تھوڑی کتاب پہ دکھا کر اس کو دکھاتے کہ پڑھو، وہ تو زبان سے اس کو پڑھاتے، زبان سے پڑھنے پہ تو قدرت ہر ایک کسی انسان کے اندر ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں خاص کیا تھا کہ ان کو پڑھانے پہ قدرت حاصل نہیں تھی تو وہ بولتے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں یا مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، بلکہ جبریل امین علیہ السلام اس کو کسی تختی کو دکھا کر نہیں پڑھاتے تھے یا کسی کاغذ کو یہ مطالعہ نہیں کرواتے، بلکہ وہ زبان سے قرآن ان کو سنا کر پڑھانا چاہتے تھے، تو اس میں پڑھنے کی قید ہی نہیں تھی، اس میں انسان کو پڑھا لکھا ہونے کی کوئی قید ہی نہیں تھی۔ تو جب اس نے کہا پڑھیے اقرا، تو حضور نے جواباً کہا میں نہیں پڑھتا، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود خدا سے پڑھ کے آئے تھے، تو اس نے اس لیے یہ جواب دے دیا کہ جبریل آپ مجھے پڑھاؤ گے جبکہ میں اللہ تعالیٰ کا شاگرد ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے پڑھا ہوا ہوں، تو میں آپ سے نہیں پڑھوں گا۔ تب جبریل نے سمجھ لیا کہ یہ ایسے پڑھنے والا نہیں ہے، اس کی عظمت اعلیٰ ہے، تو جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازوں کے اندر جو نورانی بازو ہیں اس نے اس کو دبوچا، اپنے گلے لگایا زور سے، جیسے کوئی یار ملتا ہے تو سینے سے لگاتا ہے، تو سینے سے جب لگایا پھر فرمایا کہ اے محمد اب پڑھیے اقرا باسم ربک الذی خلق، میں نہیں پڑھاتا ہوں بلکہ اسی کے نام سے پڑھیے جس نے تمہیں اور مجھے خلق کیا۔ تو اب حضور رکیے نہیں، اب حضور نے پڑھنا شروع کر دیا، وہ پہلی 5 آیتیں ہو گئی۔ اب اس کا شب قدر سے کیا مطلب ہے؟ تھا یہ شب قدر ہی، مضمون تو شب قدر ہی کا تھا، لیکن اس وقت تعین شب قدر کا نہیں ہوا تھا۔ پھر ایک رات ایسی آئی کہ صحابہ بیٹھے تھے، قرآن پہ تذکرہ ہو رہا تھا، رمضان کی باتیں چل رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نورانی بہاریں لٹا رہے تھے صحابہ کو، اور صحابہ بڑے خوش ہو رہے تھے، جھوم رہے تھے، لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تو اسی میں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بنی اسرائیل کے اچھے لوگوں کے تذکرے سنے ہیں، تو آپ بتائیں کہ ان کی شان، ان کی اوقات کیا تھی، ان کی بساط کیا تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، اس کا نام شمعون تھا۔ اب شمعون غازی بھی کچھ عرفاء نے لکھا، کچھ علماء نے لکھا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ وہ آدمی تھا، اس نے مسلسل ایک طویل مدت 1000 مہینے تک، جو 84 سال کا وقت کم بیش بنتا ہے، 1000 مہینہ اس نے کیا کیا
کہ راتوں کو وہ شب بیدار رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، دن میں جہاد فی سبیل اللہ کیا، اور ساتھ میں روزدار بھی رہا۔ جب صحابہ نے یہ چیز سنی تو انہوں نے محسوس کیا کہ قیامت جب ہوگی تو شمعون جیسا آدمی موسیٰ علیہ السلام کا امتی 1000 مہینہ اتنی اچھی عبادت، راتوں کو جاگنا، دن کو جہاد کرنا، روزہ رکھنا لے کے جب آئیں گے تو کہیں گے کہ اتنی عبادت لے کے ایک بندہ آیا۔ اب ہمارے عمریں ہیں 50 سال، 60 سال، 70 سال، تو ہماری امت میں سے کوئی ایسا نہیں نکلے گا جو ایسی عمل دکھائے جس سے میری محبوب کا سر اونچا فخر سے ہو۔ تو صحابہ کے اندر یہ چیز آئی اور ان کی جو سر مقدس ہے وہ جھک گئے، وہ اندر اندر سے شرمندگی کا اظہار کرنے لگے، لیکن کوئی تاب نہ لا سکا کہ ہم زبان سے حال سے بتائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اندر سے یہ سوچ رہے ہیں۔ لیکن مخبر صادق، دلوں کے حالات جاننے والے محبوب، ہر غیب پر اللہ تعالیٰ جسے مطلع کرتا ہے، قیامت کے احوال، اقوال، افعال، احوال سے جسے اطلاع دیتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ما کان و ما یکون کا، اس نبی نے بانپ لیا، دیکھ لیا میرے صحابہ کے دل رنجیدہ کیوں ہوئے، غمگین کیوں ہوئے، تو تب جا کے جو حضور نے محسوس کیا، حضور کے دل میں بھی یہ غم آیا۔ اس غم پہ جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور وہ تشریف لائے، اور تشریف لا کر کہہ دیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ غمگین مت ہو جائے، رنجیدہ مت ہو جائیں، اب خوش رہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آج تیرے اس رنجیدگی کے باعث، تیرے خیال کے باعث اللہ تعالیٰ نے آج فیصلہ کر لیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ جو انہیں بتا دیجیے اپنے صحابہ کو جن کے دلوں کے اندر یہ خیالات ہے کہ ہماری عمریں اتنی طویل نہیں، ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں، انہیں کہہ دو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، انہیں کہہ دو وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو آج کی رات ہے، یہ رات، یہ شب، ایک رات خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینے سے بھی افضل ہے۔ اس مہینے میں جو اس نے عبادت کی اس سے یہ افضل ہے۔ اب آپ کے ایک خیال کی وجہ سے جو اس کو ایک مہینے میں حاصل ہوا تھا اس سے بہتر خالصتاً ایک رات میں آپ کا امتی جاگیں، دن میں روزہ رکھیں اور نماز پڑھیں، جو اس نے 1000 سال میں پایا تھا وہ تیرا امتی ایک رات میں پائے گا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ میرے محبوب کی خوشی کے لیے، میرے محبوب کا دل رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے بے شمار فضائل اس امت کے بیان فرمائے اور انعامات فرما دیے۔ ان انعامات میں یہ شب قدر ایک عظیم انعام ہے، اور ایک عظیم انعام جو انسان کو خالصتاً مسلمان ہی کو نصیب ہے اور رمضان میں نصیب ہے۔ پھر ایک حکمت کے تحت یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس سے پوشیدہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب چاہتا تھا کہ یہ ہر طاق رات میں جاگیں، 21 کو بھی اس کو ڈھونڈے، 23 کو بھی اس کو ڈھونڈے، پھر 25 کو بھی ڈھونڈے، 27 کو بھی ڈھونڈے، لیکن اس پر علماء کا اجماع ہے کہ عرفاء اور علماء نے بیک زبان کہا کہ شب قدر کو ہم نے پایا ہے خالصتاً 27ویں شب میں، اور 27ویں شب ہی ایک ایسی رات ہے جس میں کہیں اجلاء علماء نے لکھا ہے کہ ہم نے اس کے کہیں نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی یہ ہے کہ اس رات کے ایک حصے میں سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، تو اس پر کہیں محدثین نے لکھا ہے کہ ہم نے 27ویں رات کو 1000 بار دیکھا، سمندر کے کھارے پانی کی جو کھارا پن ہے، یہ اثرات ہے اس کا، وہ ختم ہو کے میٹھا پانی میں تبدیل ہوتا ہے۔ اس طریقے سے رب نے ایک اور انعام ہمیں اس رات میں رکھا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ اس دن جبریل امین علیہ السلام اور اپنے برادری کی باقی روحوں کو لے کے آتا ہے، ملائکہ کو لے کے آتا ہے، زمین پر اترتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، حضور کی نعتوں میں، حضور کے درودوں میں مشغول ہوتے ہیں، عبادت میں، تراویح میں، تسابیح میں مشغول ہوتے ہیں،
تو ان کے قریب جاتے ہیں اور جبریل ان سے ویسے ہی معانقہ کرتا ہے جیسے غار حرا میں میرے محبوب کے ساتھ کیا تھا، تو پھر یا مسافہ کر لیتا ہے۔ پھر ان کی کیفیت بھی بیان ہوئی ہے، حضرت علی نے فرمایا ان لوگوں کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اس رات میں روتے ہیں اور رونے کی حالت ہو جاتی ہے۔ تو ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جس نے ایک سرہ یعنی کہ مکھی کے سر کے مانند بھی رویا اس رات میں، اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے لیے حضور کے انعامات یہ ہیں، میرے محبوب نے فرمایا یہ راتیں جو ہے رمضان کی اور آخر عشرے کی اور یہ تاک راتیں اور شب قدر کی خصوصی رات، اس میں اللہ تعالیٰ غنم جو کہتے ہیں بکریوں کو کہتے ہیں، بھیڑوں کو کہتے ہیں، جو بکریاں ہیں بنو کلب کے ایک خاندان ہے عرب میں، ان کی جو بکریاں ہیں وہ بڑی بال والے ہوتی تھی، تو کہا کہ جو ان کے جب کے چھوٹے چھوٹے بال ہے ان بالوں کے برابر گنہگاروں کو اس شب میں اللہ تعالیٰ جہنم سے لاتا ہے اور آزاد کرتا ہے۔ یہ اس حدیث کے بارے میں ایک وضاحت کروں جو بڑا غور طلب وضاحت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے تعداد میں لوگوں کی مغفرت ہوتی ہیں، وہ اس امت کے لیے نہیں، وہ حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اس رات میں، تب ہماری تعداد نہیں تھی، تب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے حضور کی شفاعت صغریٰ ہے یا شفاعت کبریٰ ہے، جو حضور سے پہلے تشریف لائے گنہگار ہے، لیکن ہماری عبادتوں کی وجہ سے امت مسلمہ جو عبادت کر رہی ہے ان کے وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر اس سابقہ گنہگاروں کو بھی بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر نکالتا ہے اور جنت میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے یہ جو آیت ہے اس پر اجلہ مفسری نے لکھا حضور کے بارے میں کہ سورہ فتح کی آیت ہے کہ غفر اللہ، اے محبوب میں نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے خطائے آپ کی وجہ سے معاف کیے، یہی صادق آتا ہے اس پہ کہ حضور کی وجہ سے ان کی بھی مغفرتیں ہو جاتی ہیں، یعنی اتنی عبادت ہوتی ہے اس رات کے اندر، اتنا اللہ کا کرم آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کو بھی نکالتا ہے جو انبیاء سابقین کی امتیں ہیں انہیں بھی لاتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے برابر جو ان کے بال ہے آزاد کرتا ہے۔ اور اسی لیے جب ان کی حالت یہ ہے تو ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے لیے ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہمارے لیے ہے خیر من الف شہر، یعنی کہ ان کے لیے برابر 1000 مہینہ، لیکن ہمارے لیے وہ اس سے افضل ہے۔ یعنی ایک مطلب میں سمجھاؤں گا وہ یہ ہے کہ 1000 مہینے سے افضل کہ جو خیال حضور کو آیا نا، جو رات آئی اور ایک رات میں ایک رات کی مماثلت جو ہے، جو برابری ہے ایک رات کی حضور کی رات کی، وہ 1000 مہینے کے برابر ہے۔ اب حضور کے 63 سالہ عمر میں کتنے راتیں ہیں؟ تو ہر رات کا مقام بنی اسرائیل کے سامنے 1000 رات سے 1000 مہینے سے افضل ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خالصتاً یہ اس دور کے 1000 مہینے سے افضل ہے، نہیں، یہ تو اس 1000 مہینے سے افضل ہے، اس 1000 مہینے سے جس میں شمعون تھا، جس میں اس نے عبادت کی اس زمانے کے۔ یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ 1000 مہینے سے افضل ہے، نہیں، 1000 مہینہ کون؟ جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا 1000 مہینہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک لمحہ افضل ہے، ایک رات افضل ہے، برابر ہے 1000 مہینے کے۔ لیکن اب حضور کے کتنے راتیں ملی، کتنے دن ملے، کتنے لمحات ملے، وہ سارے افضل ہے اور افضلیت میں ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس رات کو جب عطا کیا تو ہمیں انعام کے طور پہ یہ فرمایا کہ آپ کی نوید آزادی کے لیے، آپ کے بہتری کے لیے میں جبریل کو بھیجتا ہوں، فرشتوں کو لے کے، روحوں کو لے کے، وہ ڈھونڈتے پھرتے رہتے ہیں رستوں میں، مسجدوں میں، خانقاہوں میں، پھر گلے بھی لگاتے ہیں، پھر پیار بھی کرتے ہیں، پھر نوید آزادی بھی سناتے ہیں۔ تو یہ کب تک رہتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، وہ اللہ تعالیٰ کے جو امر سلام ہے،
بہتری کا پیغام ہے، جو تقدیر ہے، جو تقدیر دنیا میں ہوتا ہے، کب کون مرے گا، کب کون جیے گا، کب کون پیدا ہوگا، کب قیامت کس قوم پر آئے گی، کس کی بربادی ہو جائے گی، کس کی اچھائی ہو جائے گی، وہ سارے چیزیں جبریل ساتھ لے کے آتا ہے اور زمین پہ اسی رات کو بانٹ دیتا ہے۔ پھر فرمایا ہی حتامت لا الفجر، اور جب تک لوگ سحری کھاتے ہیں مطلع الفجر ہو جاتا ہے، اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، تو تب تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ آج جو ہمیں جو لیلۃ القدر نصیب ہوئی، ہمیں یہ بات پکی دل میں بٹھانی ہے کہ یہ ہمیں حضور کے ایک خیال کی وجہ سے نصیب ہوئی۔ اگر حضور کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ سوچتے، انہیں خیال نہیں آتا، تو ممکن نہیں تھا کہ ہمیں شب قدر ملتی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جہاں شب قدر عطا فرمائی، وہاں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، قرب، محبت سب کچھ عطا فرمایا۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، اور اپنے لوگوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شب قدر آئے گی تو ایسی ہی تیاریاں کرو کہ آپ کو 25 آ رہا ہے، 27 آ رہا ہے، 29 آ رہا ہے، تو رات کو سڑکوں پر مت رہو، رات کو کھانے پینے میں چیزیں یہ بسر مت کرو، پٹاخے پھوڑنے میں بسر مت کرو، آپ سیر و تفریح اس کو سمجھ کے بسر مت کرو۔ آپ یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے آج آسمانی اول پر آپ کے تقدیر کا دفتر کھول دیا ہے، اور وہ تمہیں پکار رہا ہے، فرماتا ہے آ جاؤ میرے طرف، تو خیر چاہتا ہے نا، آ جاؤ خیر کی طرف، تو پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتا ہے نا، تو میں تمہیں آزادی دیتا ہوں، میں تمہیں بچاتا ہوں، میں تمہیں مغفرت کروں گا، میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ بس دیر اتنی ہے، یہ سمجھ لینا کہ ساقی کا در کھلا ہے اور میرے محبوب کی جام بٹ رہے ہیں، فقط اتنی کہ کوئی پیاسا چلا آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں ایسی انعامات رکھیں، پیاسا چلا آئے اور اسے رحمتیں مل جائیں اور اس کی مغفرت ہو جائے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، یا رب شب قدر کی فضیلتوں کو ہمیں بھی امیدوار رکھ۔ آج جو جتنے بھی معتکفین ہیں، اعتکافوں میں ہیں، معتکف ہے، یا اللہ ان کی وجہ سے آج ہماری مغفرت ہو جائے۔ ہم بھی پناہ گزین بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کی مسجد میں، اور مغفرت کی امید لے کے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ ہم سب کی مغفرت ہو، اور جو ہماری اس آواز کو برق رو کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ہمارے عزیز ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی گناہوں کی مغفرت کرے، ہماری بھی مغفرت کریں، اور جتنے لوگ آج اللہ تعالیٰ کی در پہ دامن پسارے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرتیں ہوں برحمتک یا ارحم الراحمین۔